بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ایز پرومسڈ کہ ہم اپنے ایسے کی آؤٹ لائنس کو ڈیکوڈ کریں گے، اور جو میرا ٹاپک تھا دیٹ واز یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر، a new direction of the world. A new direction of world. So, جو نہیں جانتے، my name is مہوش کل and I am special CSS return qualifier، اور آج ہم ٹارچ بیئرر CSS اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں ایسے کی آؤٹ لائنس کے حوالے سے، کہ جیسے کہ ہم نے پیج پر CSS qualifiers کے ایسے آؤٹ لائنس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس بھی آیا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام مائی سائڈ، آج جو میں نے ایسے اٹیمپٹ کیا تھا اسپیشل CSS میں، یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر، اے نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ. تو آج ہم بات کریں گے ایسے کے حوالے سے کہ ایز یو نو دیٹ اٹ از این آرگیومنٹیٹیو ایسے، اور اس کو آپ آرگیومنٹیٹیو کے ہی اسٹائل سے کریں گے. تو بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو ڈیکوڈ کیا، اور میرا کیا پیٹرن تھا اس کو ڈیکوڈ کرنے کا، اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کے جتنے بھی میسیجز وغیرہ آتے ہیں اس کو ہم رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اسٹوڈنٹس تھوڑا سا اس بات کو میک شیور کریں کہ جو گائیڈنس ہے CSS سے ریلیٹڈ، آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، SMS وغیرہ جو بھی آپ لوگ کیریز سینڈ کرتے ہیں، تو صرف ایک بات میں یہ بتانا چاہوں گی تمام ایسپیرنٹس سے جو CSS 2026 کی تیاری کر رہے ہیں یا جن کا سیکنڈ اٹیمپٹ ہے، جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں بے شک ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کی جو CSS کی تیاری ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیچر سے یا کسی بھی کوالیفائر سے آپ پوچھیں گے تو کسی ایک ٹیکسٹ پر نہیں ہوتی. تو اس بات کو ذرا میک شیور کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا مارجن دیں اپنے ٹیچرز کو، کوالیفائرز کو، کہ وہ آپ کو کسی ایک ٹیکسٹ پر گائیڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا ڈیٹیل اور لینتھی پروسیس ہے. تو اس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آج یہ سیشن رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج ہم اس ٹاپک کو ڈیکوڈ کریں، دیٹ از یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر، اے نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ. یہ میرا اسپیشل CSS میں نے اس ٹاپک کو اٹیمپٹ کیا تھا اور اس کو ہم نے پاس کیا. تو اسپیشل CSS میں جو آپ کے اور مزید سارے ایسیز آئے تھے اس میں سے آج ہم اس ایسے کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جو بھی کویشچنز ہوں گے ساتھ ساتھ وہ بھی لیتے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آرگیومنٹیٹیو، اور آرگیومنٹیٹیو ایسے کو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے آپ کے دوسرے ٹائپس آف ایسیز سے. یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر. یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر، سب سے پہلے آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں 3 ڈائریکشنز آپ سے پوچھی گئی ہیں، کہ اس میں آپ کے اس ایسے میں 3 ڈائمینشنز ہیں، یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر، اے نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس ایسے میں یہ کرنا ہوتا ہے، ڈائریکشن ہے ورلڈ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یونیپولر ہے، بائی پولر ہے یا پھر ملٹی پولر ہے. اب یہاں پر اس کوما کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو سنگل یونٹ کنسیڈر کریں گے، کہ ایگزامینر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ملٹی پولر ہے، نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، نہ کہ یونیپولر اور بائی پولر کی طرف جا رہی ہے. اسٹانس آپ کو سمجھ میں آیا؟ اسٹانس آپ کو اگر سمجھ میں آیا ہے تو آپ مجھے تھمز اپ بھی دے سکتے ہیں، ورنہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے کہ یہ ایک آرگیومنٹیٹیو ایسے ہے، اور آرگیومنٹیٹیو ایسے میں جب ہم نے دیکھ لیا کہ اور آ گیا یا کویشچن مارک آ گیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک آرگیومنٹیٹیو ایسے ہے. اب اس ایسے کو ڈیکوڈ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس ایسے کو اس طرح ڈیکوڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف یونیپولر اور بائی پولر ہو سکتی ہے، نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ، اور دوسری طرف ملٹی پولر ہو سکتی ہے، نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ. تو میں نے یہ اسٹانس لیا کہ جو نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ ہے وہ ملٹی پولر ہے. کیوں؟ وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہاں تک صرف میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آرگیومنٹیٹیو ایسے میں 2 سائڈز ہوتی ہیں. تو اس ایسے میں بھی 2 سائڈز ہیں، یونیپولر یا بائی پولر، یہ ایک سائڈ ہے، اور ملٹی پولر دوسری سائڈ ہے. اب آپ سے ایگزامینر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ. اب آرگیومنٹیٹیو ایسے میں جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بیسکلی اس کو لکھنے کا تھوڑا سا طریقہ ڈفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ایسیز. اب آرگیومنٹیٹیو ایسے میں جب آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا
اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ آرگیومنٹیٹو ایسے ہے تو اس میں ایک پارٹی یہ ہے جس کا اسٹانس یہ ہے کہ جی نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ یونیپولر ہے اور بائی پولر ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ ملٹی پولر ہے۔ ایک کوشچن آیا ہے، وہ یہ ہے کہ وڈ وی پریزنٹ آرگیومنٹس فار آل تھری سائڈز ان این آرگیومنٹیٹو ایسے۔ جی مائنڈ فل ونڈرر، ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو آرگیومنٹیٹو ایسے ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس میں دو لوگ ہوتے ہیں، دو پارٹیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پارٹی کا ایک اسٹانس ہوتا ہے اور دوسری پارٹی کا دوسرا اسٹانس ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ تین سینیریوز ہیں، ایک سینیریو یہ ہے کہ یونیپولر یا بائی پولر۔ اب یہاں پر کوما کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہم ایک ون یونٹ کنسیڈر کریں گے، اور کے بعد اگر ملٹی پولر لگا ہوا ہے تو یہ دوسرا یونٹ کنسیڈر ہوگا۔ تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، پلیز تھوڑا سا اس کو توجہ سے سنیں، یہ اگر آپ اس کو ایک بھی پوائنٹ مس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ کا جو کوشچن ہے اس کو میں ابھی آنسر کرنے لگی ہوں، تو آپ نے اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ تو میرا اسٹانس یہ تھا کہ جی نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ کیا ہے، ملٹی پولر ہے۔ اب آپ نے اپنا اسٹانس دے دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس پارٹی کی بالکل بھی بات ہی نہیں کرنی۔ آپ نے بتانا ہے ایگزامنر کو کہ یہ والا اسٹانس بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی ایک آپشن ہے، یہ بھی ایک اوپینین ہے، مگر جو میں نے اسٹانس لیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے میرے پاس جو آرگیومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور میں انہی آرگیومنٹ سے اپنا جو اسٹانس ہے وہ جسٹیفائی کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کنونس کروں گی کہ جو میں بات کر رہی ہوں وہی بالکل ٹھیک ہے، جو میرا اسٹانس ہے وہ ویلڈ ہے، وہ اسٹرانگ ہے، اور یہ جو پارٹی بات کر رہی ہے اس کا جو اسٹانس ہے تھوڑا سا ویک ہے، تھوڑا سا کنونسنگ نہیں ہے، مگر یہ اسٹانس بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب ون بائی ون ہم اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے کہ آرگیومنٹیٹو ایسے کو ہم نے لکھنا کس طرح ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے تھیسس اسٹیٹمنٹ کی، کہ آرگیومنٹیٹو ایسے میں جب ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو کس طرح لکھتے ہیں۔ تو وہی والی بات جو آپ کا سوال تھا، ہم جب تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں، اس پارٹی کی بھی بات کرتے ہیں کہ جی اس پارٹی کا یہ ماننا ہے، اس گروپ کا یہ ماننا ہے کہ جی نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ یونیپولر اور بائی پولر ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ کیا ہے، ملٹی پولر ہے، بیکاز آف دیز ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز، بیکاز آف دیز ایگزسٹنگ گلوبل ڈائنامکس۔ تو آپ ضروری نہیں کہ آپ اس کو لینتھی کر دیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو، بس آپ نے اپنا اسٹانس بتا دیا تھیسس اسٹیٹمنٹ میں، مگر آرگیومنٹیٹو ایسے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے گروپ کے اسٹانس کو بھی تھوڑا سا بتائیں، مینشن کریں کہ جی ایک گروپ یہ مانتا ہے کہ جی نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ جو ہے یونیپولر اور بائی پولر ہے، مگر اصل میں نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ کیا ہے، ملٹی پولر ہے، اوئنگ ٹو دیز ریزنز۔ تو یہ ہماری تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو گئی، مطلب کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ میں ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر لی، ہم نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر لی کہ جی یہ ہمارے ایسے کی ڈائریکشن ہوگی، اور اس آپ کا جو ایسے ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح، آپ اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ اس طرح لکھتے ہیں کہ آپ اس میں ڈائمینشنز کو ڈسکس کر دیتے ہیں۔ مگر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو میں نے ایسے اٹیمپٹ کیا تھا اسپیشل سی ایس ایس میں، اور جس کو کوالیفائی بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ یونیپولر، بائی پولر اور ملٹی پولر اور نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ یہ ایک آرگیومنٹیٹو ایسے ہے، اور اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے اسٹانس لیتے ہیں، اور جب ہم اسٹانس لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس آرگیومنٹیٹو ایسے میں دو گروپس ہوتے ہیں یا دو اسٹانس ہوتے ہیں۔ بیسیکلی آپ اپنا جب اسٹانس بتاتے ہیں تو جو سیکنڈ پارٹی ہے آپ اس کو بھی نگیٹ نہیں کرتے، آپ اس کو بھی مینشن کرتے ہو کہ ان کا اسٹانس یہ ہے، مگر جو میری بات ہے وہ ویلڈ ہے، کیونکہ جو آرگیومنٹس میرے پاس ہیں میں ان آرگیومنٹ سے اپنے اسٹانس کو جسٹیفائی کروں گی، اور آپ کو بھی کنونس کر لوں گی کہ جو میرا اسٹانس ہے وہ بالکل ویلڈ ہے۔ اس قسم کا جو آپ کا ٹون ہوتا ہے وہ آپ رکھتے ہیں اپنے آرگیومنٹیٹو ایسے میں، اور کنونسنگ ٹون ہوتی ہے آپ کی، ساتھ ساتھ اپنے اسٹانس کو پروف کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس اسٹانس کو نگیٹ کرتے جاتے ہیں آن اے لائٹر نوٹ، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شیڈو آتا ہے آپ کا کاؤنٹر پرسپیکٹو کا۔ اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ جو سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی آپ کی آؤٹ لائن میں آرگیومنٹیٹو ایسے کی، وہ ہوگی آپ کی کاؤنٹر پرسپیکٹو۔ کاؤنٹر پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں اس میں بہت زیادہ اوپینینز ہوتے ہیں کہ جی آپ
کبھی بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آؤٹ لائنس کو بہت سارے ڈفرنٹ ویز بھی ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو ڈیکوڈ کرنے کے, مگر کاؤنٹر پرسپیکٹو وہی ہے جو ہم نے ابھی بات کی کہ آرگیومنٹیٹو ایسے میں آپ کے پاس جتنی ڈائمینشنس ہیں, جتنے اسٹانس ہیں, تو آپ نے اپنے اسٹانس کے ساتھ اگلے اسٹانس کو بھی مینشن کرنا ہوتا ہے. تو یہ کاؤنٹر پرسپیکٹو کا جو آپ کا پیراگراف ہوگا وہ آپ کا یہی جو سیکنڈ اسٹانس ہے, جو اندر اسٹانس ہے, وہ ہوگا. اس کے بعد آپ اپنا مین اسٹانس جو آپ نے اسٹانس لیا ہے, جیسے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے, ملٹی پولارٹی ہے, نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ, تو جو میرا اسٹانس تھا وہ یہی تھا کہ نیو ڈائریکشن آف دا ورلڈ کیا ہے جی, وہ ملٹی پولر ہے. تھرڈ آپ مین ہیڈنگ میں آپ اس کی جسٹیفیکیشنز دیں گے جو ابھی ہم نے بات کی. اس کے بعد آپ نے کوئی امپیکٹ آ رہا ہے اگر اس فنومنا کا, تو آپ نے امپیکٹس بتا دینے ہیں جو کہ میں نے بتائے تھے. آپ آؤٹ لائن میں بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ جو آؤٹ لائن ہے یہ موجود ہے اکیڈمی کے پیج پر, کمپلیٹ آؤٹ لائن ہم نے پوسٹ کی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کوالیفائرز کے بھی آؤٹ لائنز موجود ہیں. آپ اس کو گو تھرو کریں, ان کو ریڈ کریں, جو بھی کیریز ہیں آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور امپیکٹس کے بعد ایز وی آل نو کہ آپ کے ایسے میں آپ کے سولوشنز آئیں گے. اگر وہ امپیکٹ کوئی ایسا ہے جس کو ہم نے اوور کم کرنا ہے یا اس کا ہم نے سولوشن پرووائڈ کرنا ہے, تو ہم سولوشنز دے کے اپنے ایسے کو ختم کر سکتے ہیں. اب جو رہی بات اکیڈمی کی, تو یو آل نو کہ جو ٹی بی اے ہے, ٹارچ بیئررز تھیسس اکیڈمی, یہ ایک فزیکل اکیڈمی ہے, کراچی بیسڈ اکیڈمی ہے. اور یہاں پر آپ کو جو بھی کیریز وغیرہ ہیں آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. فزیکل کلاسز ہوتی ہیں ہمارے پاس, اور یہاں پر آپ کو بہت زبردست قسم کے ٹیچرز ملیں گے, گائیڈنس ملے گی. اور سر صدام حسین مکسی, ایز یو آل نو کہ میرے جو مینٹور ہیں اور ہم سب کے جو مینٹورز ہیں, سر کے بہت زیادہ کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ابھی بھی ان کے پاس بہت پوٹینشیل ایک اسٹوڈنٹ پول ہے جو آگے اٹیمپٹس کی تیاری کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ٹی بی اے کے اس آفیشیل نمبر پر کانٹیکٹ کریں 94488866. اور آن لائن جو سیشنز ہیں وہ ہم اسی طرح آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے. باقی فزیکل کلاسز کے لیے جو اسٹوڈنٹس کراچی میں ہیں, یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے کہ آپ فزیکلی کیمپس کو جوائن کریں اور سر کی مینٹورشپ میں اپنی تیاری شروع کریں. اور باقی آپ کی جو بھی کیریز ہوں گی انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں اس کو آنسر کریں گے. تب تک تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.